اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 169، 170 اور 171 سورہ آل عمران۔ اس سے گزشتہ آیات کریمہ میں اور بالخصوص اس سے سابقہ جو آیت تھی اس میں کچھ لوگوں کی طرف سے، بالخصوص منافقین کی طرف سے ایک افواہ پھیلائی گئی کہ یہ لوگ جو احد میں شہید ہوئے ہیں اگر ہمارا کہا مان لیتے اور یہ جنگ لڑنے نہ جاتے تو نہ مارے جاتے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، پیچھے بیٹھنے والوں نے اپنے جانے والے دوستوں بھائیوں سے کہا لو اطاعونا، اگر یہ ہمارا کہا مان لیتے ما قتلوا، تو نہ مارے جاتے۔ ایک تو وہ شہید ہو گئے، ان کی جدائی کا غم ورثاء کو ضرور ہوگا، ان ورثاء سے جا کے اظہار تعزیت کی بجائے اور ان کی اس شہادت کی عزت والی موت پر شکر ادا کرنے کی بجائے ان کو خفت دلانا، آر دلانا۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں اسی آیت میں بھی ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور آج بھی اسی اللہ کے راہ میں مارے جانے والے شہداء کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بیٹھے رہنے سے بندہ مرتا نہیں، جہاد میں جانے سے بندہ مرتا ہے، چلو تم تو نہیں گئے، اپنے آپ کو موت سے روک کے دکھا دو کہ موت تمہیں نہ آئے۔ اگر جہاد میں جانے سے موت آتی ہے اور گھروں میں بیٹھنے سے موت نہیں آتی، اور تم یہی مشورہ دے رہے ہو کہ وہ گھر میں رہتے، چلو تم اپنے آپ سے موت کو ٹال کے دکھا دو، تم تو گھر میں رہے ہو۔ اور موت کے متعلق تو فیصلہ یہ ہے کہ وہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم بڑے بڑے چٹانوں اور پتھروں کے ستون بنا بنا کے اس میں رہو، جب اس نے آنا ہوگا تو وہ وہاں آ جائے گی۔ موت کا فیصلہ تو اٹل ہے۔ باقی رہا یہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، ان کے متعلق کیا ارشاد ہوتا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے گئے، شہید ہو گئے، ان کو تم مردہ کہو ہی نہ۔ پیچھے سورہ بقرہ میں ہے وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، اور یہاں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، مت گمان کرو، سوچو بھی نہیں کہ یہ لوگ مردہ ہیں۔ اب عجیب بات ہے کہ کیسے نہ سوچیں، ہمارے سامنے ان کا مردہ ہونا ظاہر ہے، ہم رو رہے ہیں، وہ ہمیں جواب نہیں دیتے، ہم ان کے کپڑے پھاڑ کے اتار رہے ہیں، وہ ان کو ادراک نہیں ہے اپنے کپڑے تک اتارنے کا، کھانے پینے کا، بولنے سننے کا، وہ ہیں تو مردوں جیسے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء، یہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، اس کی زندگی کا تمہیں ادراک نہیں، اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کو بھانپنے میں، سمجھنے میں، ایک ہوتی ہے عقل، ایک ہوتا ہے شعور۔ عقل بندے کو پابند کر کے رکھتی ہے،
اور شعور اس سے بھی زیادہ محتاط کر دیتا ہے، اور تمہارے پاس وہ ذرہ برابر بھی شعور نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر تم ان کی زندگی کا ادراک کر سکو کہ ان کو اللہ نے کیسی زندگی عطا کی ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی اور ان کو ملنے والا رزق، اس کا ادراک ہمیں نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں تم شہید ہونے والوں کے متعلق سوچنا بھی نہ کہ وہ مردہ ہیں۔ یہ حیات شہداء، قرآن پاک میں دو یہ بڑی آیتیں اور دلیلیں ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے کہ شہید ہونے والا شخص زندہ ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے اس کی زندگی کا، اور یہاں فرمایا عند ربہم یرزقون، انہیں اللہ کے ہاں سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ویسے یہ مردہ ہونے کے بعد، موت کے بعد زندگی، اس کا کیا تصور ہے، اس پہ تھوڑی سی عرض کر دوں۔ یہ اللہ کے دین پر جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، ان کے متعلق تو واضح فیصلہ قرآن پاک نے دے دیا کہ یہ زندہ ہیں۔ 1400 سال سے آج تک اور قیامت تک جو لوگ بھی اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کریں گے، یہ شہادت کے درجے پر ہیں اور شہید زندہ ہیں۔ اللہ کی عظمت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و آبرو اور شریعت کے لیے جو دین پر جان دے دے وہ تو زندہ ہے، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیفیت ہے، وہ بھی زندہ ہے۔ ان کی برکت سے یہ زندہ ہے۔ جس طرح ان شہیدوں کی زندگی کا تمہیں کوئی ادراک نہیں، تمہیں کوئی شعور نہیں، تمہیں کوئی پتہ نہیں، بالکل بعین ہی اسی طرح تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ حیات ہے اس کا بھی تمہیں کوئی شعور نہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ آپ زندہ نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی القبور فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، یرزقون، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میری قبر پر آ کر من صلی علیہ قبری، جو میری قبر پر آتا ہے، روضہ رضوان پر آتا ہے اور پھر آ کر مجھ پر درود پڑھتا ہے، سمعتہ، میں اس کو خود سن لیتا ہوں۔ ومن صلی علیہ نائیا، اور جو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر میرے پر یہ درود پاک کے جملے کہتا ہے، درود پڑھتا ہے، اخبرتہ، مجھے اس کی خبر دی جاتی ہے، مجھے اس کی خبر دی جاتی ہے، مجھے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات بھی قبر مبارک میں اسی جسد اطہر کے ساتھ، جو جسم ہے اسی کے ساتھ ہے۔ دنیا میں 3 نظریوں کے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو طبقے کے اعتبار سے یا معتزلہ کہتے ہیں، یا خارجی کہتے ہیں، یا رافضی ہیں، جو حیات برزخی کے قائل نہیں ہے کہ آدمی قبر میں زندہ نہیں ہوتا، ورنہ جمہور امت مسلمہ جو ہے وہ حیات شہداء اور حیات انبیاء اور حیات برزخی ایک خاص کیفیت سے ہے جس کا ہمیں ادراک نہیں، اس کے قائل ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب آدمی کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو فتعاد روحہ، اس کی روح پھر لوٹ آتی ہے، حتیٰ قرع نعالہم، حتیٰ کہ وہ، حتیٰ سمع قرع نعالہم، حتیٰ کہ وہ تدفین کے لیے آنے والے مردوں افراد کے جوتوں کی کھسکھساہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے۔ پھر اس سے سوال کیا جا رہا ہوتا ہے کہ من ربو کا، تیرا رب کیا ہے؟ مردے سے کیسے سوال ہوتا ہے؟ وہ سوالوں کے جواب بھی دے رہا ہوتا ہے۔ تیسری بات، قرآن پاک نے جہاں مردوں کے متعلق موت کا ذکر فرمایا، وہاں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ذائقہ چکھنے کا معنی یہ نہیں کہ پوری دیگ کھانی ہوتی ہے۔
اگر سالن پکا ہوا ہے، دیگ ہے، دیگچی ہے، اور اس کا ذائقہ چکھنا ہو تو اس کے چند قطرے اس کا پکوان جو ہے وہ اپنے ہاتھ پہ ڈال کے ان کو چکھ لیتا ہے، چمچ ومچ پہ رکھ کے۔ تو یہ موت کا ذائقہ چکھنے کا معنی اتنا ہے کہ ہمیں اس جہان میں موت آ گئی، ہم نے اس کا ذائقہ چکھ لیا، جیسے ہی قبر میں اترے پھر ہم دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اور اس زندگی کے متعلق آگے کیا آتا ہے، اگر زندگی سابقہ اچھی تھی یہ دنیا والی تو پھر وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے قبر، اور اگر یہ زندگی اللہ کی نافرمانی پر مشتمل تھی نعوذ باللہ تو پھر قبر والی زندگی جو ہے اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ اور اس برزخی زندگی میں نیکیوں پر فیض پانے والے اور برائیوں پر سزا بھگتنے والوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات دیکھا ہے۔ برزخی زندگی میں جزا و سزا کو بھی اللہ کے نبی نے دیکھا ہے کہ کسی کو پتھر مارے جا رہے ہیں تو کسی کو حرام گوشت کھلایا جا رہا ہے، تو کوئی خون اور پیپ کی نہر میں نہا رہا ہے، تو کسی کی باچھیں کاٹی جا رہی ہیں۔ یہ برزخی زندگی کی سزائیں تھیں۔ جناب جبریل نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ برزخی زندگی ہے، باقی اصل سزا ان کو قیامت میں فیصلے کے بعد قبر میں دی جائے، جہنم میں دی جائے گی، وہ اور سزا ہے۔ تو اس بات سے ان تمام احادیث مبارکہ سے اور قرآنی آیات سے یہ ثابت ہو گیا کہ شہید کا زندہ ہونا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ ہونا، یا ان صلحاء کا اپنی قبور میں لطف اندوز ہونا جن کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور یہ درست ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ جو شہداء ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی شہادت کے عوض جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، جو انعامات عطا فرمائے ہوتے ہیں قبروں میں، یہ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ سوال جواب ہوتے ہیں، سوال میں پوچھا جاتا ہے من ربو کا، تمہارا رب کیا ہے؟ جس نے توحید پر زندگی بسر کی اور شرک سے اجتناب کرتا رہا، اس کی زبان پر جملہ جاری ہو جاتا ہے اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے۔ جو مشرکانہ عقائد میں زندگی بسر کرتا رہا، ضعیف الاعتقاد رہا یا مشرک رہا قطعی طور پر، تو وہ وہاں جواب دیتا ہے قبر کی پریشانی اور اس تنہائی اور وحشت کی کیفیت میں، ہا ہا انا لا ادری، مجھے تو کوئی پتہ نہیں میرا رب کون ہے۔ میں نے تو دن کو کسی کو رب سمجھا، رات کو کسی کو رب سمجھا، بیماری میں کسی کو رب سمجھا، خوشی میں کسی کو رب سمجھا، بیٹیوں کی پیدائش پر کسی کے کھاتے میں کریڈٹ دیا اور بیٹوں کی پیدائش پر کسی اور کے در کی منوتی مانی، اور بیماریوں اور شفا میں کسی اور کی طرف رجوع کرتا رہا۔ میں تو اب رب تبدیل کرتا رہا، مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے، ہا ہا انا لا ادری، مجھے نہیں پتا کون ہے۔ سوال ہوگا من نبیو کا، تیرا نبی کیا کون ہے؟ نبی کا معنی یہ ہوتا ہے، نبی پوچھنے کا مقصد کہ تو کس نبی کی شریعت پہ عمل کرتا رہا، کس نبی کی تعلیمات کو اپنے لیے تو نے زندگی کا محور بنایا اور اس کے مطابق زندگی بسر کی۔ اب جس نے اتباع رسول پر وقت گزارا، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، جاگنے میں، سونے میں، تجارت، زراعت، کھیتیاں، سیاست، معیشت، معاشرت، شادی، غمی، اپنی زندگی کے ہر عمل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کو ملحوظ خاطر رکھا اور اس پر عمل کیا، تو اس کی زبان پہ جاری ہو جائے گا محمد النبی، محمد الرسولی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور رسول۔ اور جس نے اپنی تہذیب و تمدن اور معاملات میں مختلف قسم کے طریقوں کو اس کے ساتھ جوڑے رکھا، تجارت یہودیوں جیسی، عبادت مسلمانوں جیسی کرنے کی کوشش، لباس عیسائیوں جیسا، شادی کی رسومات ہندوؤں جیسی، مردوں کی رسومات کسی اور فرقے جیسی، کسی کو کہہ کے دیکھ لو شادیوں پہ خلاف سنت کام ہو رہا ہو، وہ یار یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو اسلام میں جائز نہیں، اللہ دا بندہ شادیاں روز تھیں دن روز ہوتی ہیں شادیاں، خوشی کا موقع ہے کر لو، کچھ گول گپاڑا کر رہے ہیں بچے، غم کے موقع پر اس کو کہہ دو بھی یہ بے قابو کیوں ہو رہا ہے، اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھ، یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو
اس کا تو کہیں حکم و ثبوت نہیں ہے شریعت میں۔ ہاں بابا ہاں شریعت دیکھی ہوئی ہے، کوئی رواج بھی ہوتے ہیں، کوئی مسائل بھی ہوتے ہیں، کوئی برادری کی ریت بھی ہوتی ہے، ہم مجبور ہو جاتے ہیں، ہم کیا کریں۔ ایک چکر یورپ کا لگا کے آ جاؤ تو ٹونی بدلی ہوتی ہے عیسائیوں کے حق میں، یہودیوں کے حق میں۔ بیسیوں مسلمان بلکہ سینکڑوں مسلمان اب بھی اپنے اسلام پر، اپنے مسلمان بھائیوں پر ناراض نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان سے تو ہندو اچھے تھے۔ کمال ہے بھی، ان کلمہ گوؤں سے ہندو تمہیں بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ تو یہ جو تہذیبوں کو مکس کر کے، تہذیبوں کو ایک دوسرے میں خلط ملط کر کے جینے کے عادی ہیں، یہ پابند نہیں سمجھتے اپنے آپ کو کسی ایک تہذیب کا۔ تو ایسی زبانوں پر پھر اللہ کے نبی کا نام نہیں آئے گا۔ جس نے کہا نہیں، میرا جینا، میرا مرنا، میرا اوڑھنا، میرا بچھونا، میری تعلیم، میری تربیت، میرے بچے، میری بیوی، میری خلوت، میری جلوت، میرا گھر، میرا کاروبار، میری دکان، یہ سب اسی طرح چلے گی جس طرح میرے آقا نے حکم دیا ہے۔ ایسی زبانوں پہ فوراً آ جائے گا محمد الرسولی، محمد النبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں اور میرے نبی ہیں۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ چلو دعویٰ تو تیرا نبی کے ساتھ جڑ گیا، تیرا دین کیا ہے؟ تیرے معاملات کیسے تھے؟ معاملات میں تو وہی بات تھی۔ تو پھر وہاں بھی انا لا ادری، مجھے تو نہیں پتا کہ میں کس دین پر تھا۔ نام تو غلام محمد تھا، لیکن غلامی والی بات تو کہیں نظر نہیں آئی۔ ہاں جی، نام تو رکھا گیا غلام یاسین، فتح محمد، محمد علی، محمد ابو بکر، اور کام ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے نام بچے کا بڑے شوق سے لوگ رکھ دیتے ہیں، محمد بلال یا بلال احمد، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کے نام پر نام رکھ رہے ہیں، اور زندگی میں ایک اذان کبھی نہیں دی۔ یار اس نام کی معنوی حیثیت بھی لے لو، روحانی اثرات بھی تو لے لو، کبھی روحانی اثرات بھی تو قبول کر لو، کیا ہو گیا اس میں؟ تو یاد رکھیں میرے ساتھیوں، یہ قبر والی زندگی کی بات ہو رہی تھی، تو اس نے لوٹنا ہے۔ باقی رہا کہ کوئی کہے ہم قبر کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ زندہ ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، تو اس کے متعلق تو اللہ نے واضح فرما دیا، تمہیں اس کا شعور ہی نہیں۔ میں اگر کہہ دوں تو غلط نہیں، ابا کے پشت میں ہم رہے، ہر آدمی اس کو قبول کرتا ہے خاص جرثومے کی حیثیت میں، ہمیں اس زندگی کا شعور ہی نہیں۔ وہاں سردیوں میں کیا کرنا ہے، گرمیوں میں کیا کرنا ہے، اس جرثومے نے کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، رونا کیا ہے، ہنسنا کیا ہے۔ والدہ کے پیٹ میں آ گئے تو اس کی زندگی کا ہمیں ادراک ہی نہیں۔ اس کی کیفیت کو، اس کی حالت کو جانچا ہے نا سائنس نے، کہ بچہ اکڑوں پڑا ہوتا ہے، یہاں سے خوراک لے رہا ہوتا ہے، اس مرحلے پہ ہڈیاں بن رہی ہوتی ہیں، اس مرحلے پہ۔ اس بچے سے کوئی پوچھے، ہم میں سے کوئی کسی سے پوچھے آپ کو ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہنا یاد ہے؟ پہلے ماہ آپ کیسے تھے، دوسرے ماہ میں کیسے تھے، تیسرے میں کیسے تھے، چوتھے میں کیسے تھے؟ تو جس طرح ان زندگیوں کا شعور نہ ہونے کے باوجود ہم ان کو قبول کر لیتے ہیں، تو بالکل اسی طرح ہمیں شہید کی زندگی کا تصور اور شعور نہیں ہے، لیکن شہید کی زندگی حق ہے، اور شہید کی حیات تو حق ہے، تو میرے نبی کی حیات سبحان اللہ یہ برحق ہے، یہ اور بھی حق ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، یہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں پر، اور ان لوگوں کے لیے بھی اس خوشی کی توقع رکھتے ہیں جو ابھی پیچھے ہیں۔ انہیں فکر ہوتا ہے کہ میں شہید ہو کر اتنا درجہ پا گیا اور میرے دوست ابھی پیچھے ہیں، کاش کہ انہیں بھی طبی موت کی بجائے شہادت کی موت آئے، تو ان کو اندازہ ہو کہ یہاں کتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ آگے فرمایا اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمتوں پر بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں، وفضل، اور اللہ کے فضل پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ مومنوں کا اجر وہ شہادتوں کے حوالے سے ہو یا کسی دیگر نیکی کے حوالے سے ہو،
صدقات کے حوالے سے، خیرات کے حوالے سے، عبادات مالی، بدنی، فعلی، قولی، کسی بھی حوالے سے، ذکر، اذکار، حج، نماز، زکوٰۃ وغیرہ، اللہ تعالیٰ کسی مومن کے کسی بھی قسم کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔